کسی بھی نماز کے بعد ہاتھوں کی انگلیوں پر صرف یہ چھوٹا سا وظیفہ، یہ چھوٹا سا عمل بتلائے ہوئے طریقے سے پڑھ لینا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتلایا ہوا یہ چھوٹا سا وظیفہ، ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، اگر آپ لوگ شدید مشکلات میں ہو، شدید پریشانی میں ہو، لاکھوں کا قرضہ ہے، گھر میں غربت ہے، غریبی ہے، تنگ دستی ہے، مالی پریشانی ہے، ساری دنیا نے، سارے زمانے نے اگر آپ کو تنہا چھوڑ دیا ہے، تو یہ چھوٹا سا عمل، یہ چھوٹا سا وظیفہ اپنی زندگی میں ایک بار پڑھ کے دیکھ لینا۔ انشاءاللہ رب کریم نے چاہا تو تمہیں مایوسی نہ ہوگی، انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا تو خالی جھولیاں دولت سے، پیسوں سے، روپیوں سے فوری طور پر بھر جائیں گی۔ غیب سے دولت کے ڈھیر لگانے والا بے حد خاص اور مجرب ترین عمل آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں۔ یہ وہ عمل ہے میرے بھائیوں اور میری بہنوں کہ اس کے پڑھنے والے کبھی زندگی میں یہ شکوہ نہیں کرتے کہ ہمیں فائدہ نہ ہوا۔ اللہ پاک کے حکم سے یہ وہ عمل آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں کہ اس عمل کو آج تلک جس نے بھی پڑھا، جس دکھیاری، جس غم کی ماری میری بہن، میرے بھائی نے اس عمل کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر کامل یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے پڑھا، تو یقین کیجئے عمل کے پڑھتے ہی عمل کے پڑھنے والوں کے حالات بدل جاتے ہیں۔ یہ دولت کے، رزق کے ڈھیر لگانے والا بڑا ہی معجزاتی ترین عمل ہے۔ اس عمل کو وہ لوگ بھی فوری طور پر پڑھ لیں جن کا بال بال قرضوں میں ڈوب چکا ہے، قرض داروں نے جن کا جینا حرام کر دیا ہے، کبھی فون، کبھی میسیجز، کبھی اگر تمہارے گھروں کے چکر لگاتے ہیں، بال بال قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے، تو زندگی میں ایک مرتبہ چاہے تو فجر کی نماز کے بعد پڑھ لینا، چاہے تو ظہر کے بعد پڑھ لینا، چاہو تو عصر کے بعد، چاہو تو مغرب یا پھر عشاء کی نماز کے بعد پڑھ لینا۔ یہ عمل کسی بھی 5 وقتہ نماز میں سے چاہو تو پانچوں کی پانچوں وقت کی نماز کے بعد پڑھ لو، اور چاہو تو کسی بھی ایک وقت کی نماز کے بعد یہ عمل پڑھ لینا۔ انشاءاللہ خوشحالی تمہارے مقدر میں لکھ دی جائے گی۔ خالی جھولیوں کو، خالی جیبوں کو، خالی الماریوں کو دولت سے، پیسوں سے، روپیوں سے بھرنے والا، بڑی سے بڑی حاجتوں کو، بڑی سے بڑی مرادوں کو اللہ پاک کے حکم سے فوری طور پر پورا کر دینے والا بڑا ہی پاورفل عمل آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں۔ اس عمل کو ہر طرح کی مشکل میں، ہر طرح کی پریشانی میں پڑھ کے اپنے حالات کو بدلا جا سکتا ہے، اور میں نے کئی ایسے دوستوں کو، کئی ایسے بھائیوں کو، بہنوں کو یہ عمل بتلا کر ان کے حالات کو بدلتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ یہ ایک چھوٹا سا آسان سا عمل ہے میرے بھائیوں، میری بہنوں، لیکن کمالات میں یہ عمل دنیا کے بڑے سے بڑے وظائف پر بھاری ہے۔ آپ نے زندگی میں جتنے بھی وظائف اعمال کیے، ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، میں کہتا ہوں تمام کے تمام ایک طرف، اور آج کا میرا آپ کو بتلایا گیا یہ پاورفل وظیفہ، یہ غیب سے دولت کے ڈھیر لگانے والا، کسی بھی وقت کی نماز کے بعد پڑھنے والا معجزاتی عمل ایک طرف۔ تو ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، بڑی توجہ سے، بڑے دھیان سے، بڑے غور سے، فکر سے آپ نے اس عمل کو سمجھنا ہے۔ اس عمل کا ایک ایک وظیفہ مجرب ترین وظیفہ ہے۔ اس عمل کا ایک ایک وظیفہ غیب سے دولت کے ڈھیر لگانے والا سچا وظیفہ ہے۔ اس عمل کو ہر طرح کی مشکل میں، ہر طرح کی پریشانی میں اس عمل کو پڑھ کے اس عمل سے مدد حاصل کی جا سکتی ہے۔ لیکن اس عمل کو کسی بھی نماز، جیسے آپ لوگ فجر کی نماز پڑھتے ہیں، تو فجر کی نماز 2 اور 2 4 رکعتیں جب کمپلیٹ ہو جائیں تو پوری آخری رکعت میں سلام پھیرتے ہی فوراً اس عمل کو پڑھ لیں۔ اسی طرح ظہر کی نماز جب پوری کمپلیٹ پڑھ لیں، آخری رکعت میں سلام پھیرتے ہی فوراً اس عمل کو پڑھ لیں۔ عمل کا پورا طریقہ کار بتاؤں گا، عصر میں بھی اسی طریقے سے، مغرب میں بھی اسی طریقے سے، عشاء میں بھی اسی طریقے سے۔ اب نماز اگر مثال کے طور پر، ویسے تو آپ کو وقت پہ ہی پڑھنی چاہیے، اگر آپ بنا وقت کے کوئی مجبوری کبھی کوئی ہو گئی، آپ نے تھوڑی دیر آگے پیچھے پڑھ لیا، انسان ہے، کبھی کوئی ہو گیا، اللہ نہ کرے، ویسے آپ کو وقت پہ پابندی سے ہمیں نماز پڑھنی چاہیے، باجماعت مرد حضرات کو، اور میری بہنیں تو گھر میں پڑھتی ہیں۔ تو اگر اللہ نہ کرے کچھ وقت آگے پیچھے ہو جاتا ہے، تو آپ جب بھی نماز پڑھیں کسی وقت کی، فجر کی نماز آپ نے پڑھ لی،
وقت پہ پڑھی یا تھوڑا 19-20 آپ نے، تو آپ جب بھی پڑھیں نماز تو نماز کمپلیٹ کریں پہلے. یہ عمل نماز کو پڑھنے کے بعد پڑھنے والا عمل ہے، یہ یاد رکھیے گا. بے نمازی جو نماز نہیں پڑھتا یہ عمل اس کے لیے نہیں ہے، وہ یہ ویڈیو چھوڑ کر پہلے ہی جا سکتا ہے. آپ لوگ کہیں گے کہ ہم وظائف پڑھیں، تسبیحات پڑھیں لیکن نماز نہ پڑھیں، تو بے نمازی کا تو ویسے ہی پریشانیاں ہی پریشانی رہتی ہیں. بے نمازی جو رہے نماز نہ پڑھے گا نا، اس کی زندگی میں نہ رزق آئے گا، نہ اس کے گناہوں میں کوئی فرق پڑے گا، نہ اس کی کوئی پریشانی بیماری دور ہوگی، پریشانیوں میں لگا رہے گا. تو آپ نے پہلے نماز پڑھنی ہے. سب سے پہلا رزق کا، دولت کا دروازہ ہے جو نماز ہے، تو آپ نے نماز کو پہلے پڑھنا ہے. اور یہ عمل نماز کے بعد پڑھنے والا عمل ہے. ویسے کچھ وظائف ہوتے ہیں، بہت سے وظائف جو میں بھی بتاتا ہوں نماز کے بغیر بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس عمل کو نماز کے بعد پڑھنا ہے. تو آپ نے نماز پڑھ لی کسی بھی وقت کی، سلام پھیرا اور سلام پھیرتے ہی فوراً آخری رکعت میں جیسے ہی سلام پھیرا، نماز پوری کمپلیٹ ہو گئی. اب آپ لوگ بیٹھ جائیں سکون سے، اطمینان سے، چند سیکنڈ کے لیے درود شریف پڑھیں، اور جو بتلانے لگا ہوں عمل یہ آپ نے پڑھ لینا ہے. بڑی توجہ سے، بڑے دھیان سے آپ نے پورا عمل آخری سیکنڈ تک دیکھنا ہے. چھوٹا سا عمل ہے، 20-25 سیکنڈ، آدھی منٹ کا وقت لگنا ہے آپ نے پڑھنے میں. یعنی کہ جب آپ لوگ پڑھنے کے لیے بیٹھیں گے تو آپ کا آدھی منٹ کا وقت لگنا ہے. کوئی گھنٹوں منٹوں بیٹھ کر عمل نہیں پڑھنا آپ نے، چند سیکنڈوں کا چھوٹا سا آسان سا عمل ہے. اور انشاءاللہ عمل کے پڑھتے ہی کامیابی تمہارے مقدر میں لکھ دی جائے گی. عمل کے پڑھتے ہی خالی جھولیاں، خالی الماریاں فوری طور پر دولت سے، روپیوں سے، پیسوں سے بھر جائیں گی. یہ مانگنے والے ہاتھ رب کریم نے چاہا بانٹنے والے ہاتھ بن جائیں گے. دولت کو، روپیوں کو، پیسوں کو اگر تو سنبھال سکتے ہو تو ہی یہ عمل پڑھنا، کیونکہ یہ عمل دولت کے ڈھیر لگانے والا ایک بڑا ہی مجرب ترین عمل ہے. اس عمل کو آج تلک جس نے بھی پڑھا، جس میری دکھیاری غم کی ماری میری بہن، میرے بھائی، دوست، احباب نے اس عمل کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے کسی بھی وقت کی نماز کے بعد پڑھا، تو یقین کیجئے میرے بھائیوں، میری بہنوں، اس عمل کے پڑھتے ہی عمل کے پڑھنے والوں کی غربت اور غریبی کا فوری طور پر خاتمہ ہو جاتا ہے. یہ وہ عمل ہے جو خدا کی قسم اپنے پڑھنے والوں کو مایوس نہیں کرتا. یہ دکھی دلوں کا سہارا ہے. یہ بہت ہی خاص اور بے حد وظیفہ پیارا ہے. اس عمل کا ایک ایک وظیفہ مجرب ترین وظیفہ ہے. جو میرے بہن بھائی وظائف پڑھ پڑھ کے تھک چکے ہوں، اعمال کر کر کے تھک چکے ہوں، زندگی سے پوری طرح سے مایوس ہو چکے ہوں، تو خدا کا واسطہ زندگی میں ایک مرتبہ میرے بتلائے ہوئے طریقے پر یہ مشکلوں کو ٹالنے والا مشکل کشا عمل پڑھ لیجئے گا. رب کریم نے چاہا تو خالی جھولیاں، خالی الماریاں، خالی جیبیں، خالی دکانیں فوری طور پر دولت سے، روپیوں سے، پیسوں سے بھر جائیں گی. غیب سے دولت والے ہاتھ انشاءاللہ عمل کے پڑھتے ہی دولت لے کر حاضر ہو جائیں گے. خالی جھولیوں کو، خالی جیبوں کو، خالی دکانوں کو بھرنے والا اس سے زیادہ پاورفل وظیفہ شاید آپ نے اپنی زندگی میں نہ کیا ہو. تو سب سے پہلا کام آپ نے کرنا ہے، عمل کو شروع کرنے سے پہلے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لینا ہے. کوئی سا بھی جو آپ کو یاد ہو. درود ابراہیمی یاد ہو تو وہ پڑھ لیجئے گا. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو نماز میں پڑھا جاتا ہے چاہے وہ پڑھ لیں، صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، جو بھی آپ کو بہتر لگے، جو یاد لگے، جو بھی پڑھنا چاہیں وہ درود شریف پڑھ لیں، اور فوری طور پر عمل کا آغاز کر دیں عمل کے پہلے وظیفے سے. عمل کا پہلا وظیفہ عمل کی جان ہے. اس عمل کا پہلا وظیفہ دولت کا سلطان ہے. کسی بھی وقت کی نماز کے بعد پڑھنے والے اس معجزاتی عمل کا پہلا وظیفہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں. اس عمل کے جتنے بھی وظائف ہیں ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، تمام کی تمام بالکل آسان، سمپل سے ہیں. کہ اگر تو کوئی میرا بہن بھائی کہ جس کو ایک لفظ بھی، جس کو ایک ورڈ بھی یاد نہ ہو تو وہ بھی بڑے آرام سے پڑھ سکتا ہے. بس پڑھنے والا اس معجزاتی عمل کو سچے دل سے پڑھے، پورے یقین سے پڑھے،
اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر پورا بھروسہ کرتے ہوئے پڑھ لے، انشاءاللہ کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ انشاءاللہ خالی جھولیاں، خالی الماریاں دولت سے، پیسوں سے، روپیوں سے فوری طور پر بھر جائیں گی۔ جو آج تک نہ مل سکا وہ انشاءاللہ اس معجزاتی عمل کو پڑھتے ہی رب کریم تمہاری خالی جھولیوں میں ڈال دیں گے۔ یہ عمل خالی جھولیوں کو، خالی جیبوں کو، خالی دکانوں کو فوری طور پر دولت سے، روپیوں سے، پیسوں سے بھر دیتا ہے۔ اس عمل کو وہ لوگ بھی پڑھ لیں جو شدید بیمار ہوں، قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہوں، گھر میں غربت ہو، غریبی ہو، تنگ دستی ہو، مالی پریشانی ہو، جیب خالی ہو، دکان خالی ہو، مکان خالی ہو، کنگالی ہو، غربت ہو، غریبی ہو یا لاچاری ہو۔ خدا را زندگی میں ایک مرتبہ میرے بتلائے ہوئے طریقے پر اپنی پوری لائف میں، اپنی پوری زندگی میں صرف ایک مرتبہ اس عمل کو پڑھ لینا۔ اور جو بندہ چاہتا ہے تو ہر نماز کے بعد اس عمل کو پڑھے، کیونکہ اگر آپ نے ویسے بھی ایک بار کسی وقت کی نماز کے بعد یہ عمل پڑھ لیا تو یقین جانے آپ کی زندگی میں آپ لوگ ہر نماز کے بعد اس عمل کو پڑھیں گے، عاشق بن جائیں گے اس عمل کے۔ اس عمل کو پڑھنے والا فوری طور پر اللہ پاک کے حکم سے اپنی پریشانیوں سے دور ہو جاتا ہے۔ اس عمل کو پڑھنے والے کی اللہ پاک کے حکم سے بڑی سے بڑی حاجتیں، بڑی سے بڑی مرادیں منٹوں اور سیکنڈوں میں اس کی زندگی سے دور چلی جاتی ہیں۔ تو آپ نے بڑی توجہ سے، بڑے دھیان سے اس عمل کو سمجھنا ہے۔ سب سے پہلے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے اس عمل کو آپ نے شروع کرنا ہے۔ کوئی سا بھی درود شریف پڑھ لیجئے گا جو آپ کو یاد ہو، درود ابراہیمی یاد ہو جو ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں، چاہیں تو وہ پڑھ لیجئے گا۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاد ہو تو وہ پڑھ لیجئے گا، جو بھی بہتر لگے۔ نماز پوری کمپلیٹ کر لیں، فوراً آخری رکعت میں سلام پھیرتے ہی آپ نے کسی بھی وقت کی نماز، جب پوری نماز کمپلیٹ کریں، جیسے فجر میں پڑھنا چاہتے ہیں ظہر میں پڑھ لیں، عصر میں، مغرب میں، عشاء میں، یا پانچوں وقت کی نماز کے بعد پڑھیں، یا ایک وقت کی نماز کے بعد بھی پڑھ لیں تو کافی ہے۔ تو نماز جب پوری کمپلیٹ کر لیں، آخری رکعت میں سلام پھیرتے ہی آپ نے فوری طور پر درود شریف پڑھنا ہے۔ عمل کو شروع کرنے سے پہلے کوئی سا بھی کم از کم ایک مرتبہ درود شریف کوئی سا بھی پڑھیے گا۔ پڑھتے ہی فوری طور پر عمل کا پہلا وظیفہ، تسبیح ہو تو اپنے ہاتھوں میں تسبیح پکڑ لیجئے گا، اور اگر نہ ہو تو اپنے سیدھے ہاتھ پر گنتی کرتے ہوئے بڑے سکون سے، اطمینان سے اس عمل کا پہلا معجزاتی وظیفہ جو آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں۔ اس عمل کی جان دولت کا سلطان، غیب سے دولت کے ڈھیر لگانے والے اس مجرب ترین عمل کا پہلا پاورفل وظیفہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اپنے انداز میں پڑھیے گا، سبحان اللہ، 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 سبحان اللہ۔ میں نے شاید کم یا زیادہ بار پڑھا ہوگا میرے ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، لیکن آپ نے یہ پاورفل وظیفہ دولت کے ڈھیر لگانے والے اس مجرب ترین عمل میں درود شریف پڑھتے ہی پہلے نمبر پر یہ نصیبوں کو بدلنے والے معجزاتی عمل کا پہلا وظیفہ سبحان اللہ کا پورے 10 مرتبہ 10 ٹائمز پڑھ لینا ہے۔ 10 بار پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ 10 بار ہی پڑھنا ہے، نہ ہی ایک مرتبہ بھی کم ہو، نہ ایک بار بھی زیادہ ہو۔ جب 10 مرتبہ یہ پاورفل وظیفہ سبحان اللہ کا عمل میں شامل کر لیں، یعنی کہ پڑھ لیں، تو اسی وقت عمل کا سیکنڈ نمبر والا معجزاتی وظیفہ آپ نے اس مجرب ترین عمل میں شامل کر دینا ہے۔ ایک کے بعد ایک کر کے آپ نے ان وظائف کو
بتائی ہوئی تعداد میں پڑھنا ہے، آدھی منٹ کا وقت لگے گا اور عمل کمپلیٹ ہو جائے گا۔ یہ آدھی منٹ کا عمل اگر آپ نے بتائے ہوئے طریقے سے کسی بھی نماز کے بعد پڑھ لیا تو یقین کیجئے یہ عمل عرش تک کو ہلا دیتا ہے۔ یہ عمل پڑھنے والے کی ہر دعا رب کریم فوری طور پر قبول کر لیتے ہیں۔ جو میری بہنیں میرے بھائی سالہ سال سے کرایوں کے مکان میں ہیں، ذاتی مکان چاہتے ہیں تو ایک بار یہ عمل پڑھ لینا۔ جو بستروں پر لیٹے ہوئے مریض ہیں وہ نماز کے بعد اس عمل کو پڑھ لیں، اشارے سے نماز پڑھتے ہیں تو بھی اس عمل کو نماز کے بعد پڑھ لیں۔ یہ وہ عمل ہے کہ جس کو پڑھنے والا خدا کی قسم مایوس نہیں ہوتا۔ بے اولاد کوئی ہے اس عمل کو پڑھ لے نماز کے بعد۔ کوئی ایسا میرا بہن بھائی کہ جس کو رشتوں میں بندش ہو، رشتوں میں رکاوٹ ہو، اپنی من پسند جگہ پر شادی کرنا چاہتا ہو، اس عمل کو پڑھ لے، رشتوں کی لائن لگ جائے گی، جہاں چاہو گے وہاں شادی طے ہو پائے گی۔ گھر میں جھگڑے ہیں شدید قسم کے، کسی بھی وجہ سے کوئی دشمن بنا بیٹھا ہے، اس عمل کو پڑھ لیں، دشمن سے چھٹکارا مل جائے گا۔ یہ عمل وہ لوگ پڑھ لیں جن کو کوئی ایسی پریشانی ہو، کوئی ایسی شدید قسم کا اس کی زندگی میں مسئلہ ہو جو حل ہونے کا نام نہ لیتا ہو، یہ عمل پڑھ لیں۔ کوئی میری ایسی مائیں بہنیں بزرگ بھائی کہ جن کو اپنے گھروں میں عزت نہ ملتی ہو، گھر والے دھتکارتے ہوں، ذلیل کرتے ہوں، وہ بھی اس عمل کو پڑھ لیں۔ یہ عمل ہر طرح کی مشکل کو، ہر طرح کی پریشانی کو، بد نظری تک کو ختم کر دیتا ہے۔ کہ اکثر میری بہنیں میرے بھائی کہتے ہیں نا کہ ہمارا وظیفہ اثر نہیں کرتا، تو وہ لوگ یہ جان لیں کہ وظیفہ اثر نہ کرنے کی سب سے بڑی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آپ پر کوئی بد نظر ہے، کوئی ایسی بندش عمل ہے کہ جو نہ آپ کو بیماریوں سے دور کرتی ہے، بیماریاں لگی رہیں گی، آپ کو پریشانیاں لگی رہیں گی، اس کی بڑی وجہ بد نظری ہے، اور نہ ہی آپ کا کوئی وظیفہ اثر کرے گا اس وجہ سے۔ تو یہ عمل بد نظری کو بھی ختم کر دیتا ہے، اور ظاہر ہے بد نظری ختم ہوگی تو بیماریاں بھی ختم ہوگی، پریشانیاں بھی دور ہوں گی، تنگ دستی بھی دور ہوگی۔ یہ عمل فوری طور پر اثر کرتا ہے، یہ عمل غیب سے دولت کے ڈھیر لگاتا ہے، یہ قرضوں سے چھٹکارا حاصل کرواتا ہے۔ تو آپ نے درود شریف پڑھ کے عمل کا آغاز کرنا ہے، اور پہلا وظیفہ سبحان اللہ کا 10 مرتبہ 10 ٹائمز اس معجزاتی عمل میں پڑھ لینا ہے۔ جب 10 بار 10 ٹائمز پہلا وظیفہ سبحان اللہ کا عمل میں پڑھ لیں، شامل کر لیں، تو فوری طور پر عمل کا سیکنڈ نمبر والا پاورفل وظیفہ بھی عمل میں آپ نے شامل کر دینا ہے۔ غیب سے دولت کے ڈھیر لگانے والے اس معجزاتی عمل کا سیکنڈ نمبر والا پاورفل وظیفہ، غیب سے دولت کے ڈھیر لگانے والے اس مجرب ترین عمل کا بے حد خاص اور معجزاتی وظیفہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں، تو بڑی توجہ سے، بڑے دھیان سے، بڑے غور سے آپ نے اس وظیفے کو بھی سمجھنا ہے۔ اپنے ہاتھوں میں تسبیح پکڑ لیجئے گا اگر موجود ہو تو، اور اس پاورفل عمل کا سیکنڈ نمبر والا پاورفل وظیفہ جو آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں، ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، یہ وظیفہ ہے الحمدللہ، 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 الحمدللہ۔ آپ نے اس عمل کا پہلا وظیفہ 10 مرتبہ درود شریف پڑھنے کے بعد سبحان اللہ کا جیسے ہی پڑھ لیا تو فوری طور پر عمل کا سیکنڈ نمبر پر جو وظیفہ عمل میں آپ نے شامل کرنا ہے، یہ وظیفہ ہے الحمدللہ کا، اور آپ نے اس مجرب ترین عمل کا سیکنڈ نمبر پر جو پاورفل وظیفہ عمل میں شامل کرنا ہے، ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، الحمدللہ کا یہ معجزاتی وظیفہ عمل میں شامل کرنا ہے، اور بڑے سکون سے، اطمینان سے، تسلی سے پڑھیے گا الحمدللہ، الحمدللہ، الحمدللہ کرتے ہوئے 10 بار یہ وظیفہ بھی عمل میں شامل کیجیے گا۔ اس معجزاتی عمل کی اجازت تمام میری بہنوں اور میرے پیارے دکھیارے
پریشان حال بھائیوں اور بہنوں کو عام ہے۔ جو بھی میرا پیارا دکھیارا پریشان حال بندہ بھائی بہن اس عمل کو پڑھنا چاہتا ہے پڑھ سکتا ہے، چاہے زندگی میں ایک بار پڑھے کسی وقت کی نماز کے بعد، چاہے ساری زندگی 5 وقت کی نماز کے بعد اس عمل کو پڑھے، کوئی پابندی نہیں، بس اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر کامل یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے عمل پڑھیے گا۔ انشاءاللہ رب کریم نے چاہا تو تمہاری خالی جھولیاں، خالی الماریاں، خالی جیبیں فوری طور پر دولت سے، روپیوں سے، پیسوں سے بھر جائیں گی۔ غربت اور غریبی کا چند سیکنڈوں میں خاتمہ ہو جائے گا۔ تو عمل کا سیکنڈ نمبر پر جو وظیفہ میں نے آپ کو بتلایا، الحمدللہ کا یہ معجزاتی وظیفہ جیسے ہی آپ نے اس مجرب ترین عمل میں سیکنڈ نمبر پر ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں 10 بار پڑھ لیا تو عمل کے تیسرے نمبر پر آپ نے اس عمل کا بے حد خاص اور مجرب ترین وظیفہ شامل کر دینا ہے۔ یہ وظیفہ اس عمل کی جان ہے، رزق کا، دولت کا سلطان ہے، غیب سے دولت کے ڈھیر لگانے والے، غربت اور غریبی کا خاتمہ کرنے والے معجزاتی عمل کا تیسرے نمبر والا پاورفل وظیفہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں۔ بڑی توجہ سے، بڑے دھیان سے، بڑے غور سے آپ نے اس وظیفے کو سمجھنا ہے۔ اپنے ہاتھوں میں تسبیح پکڑ لیجئے گا اور فوری طور پر یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دیجئے گا۔ یا گنیو یا گنیو یا گنیو، یا گنیو یا گنیو یا گنیو، بڑے سکون سے، اطمینان سے یہ پاورفل وظیفہ عمل میں شامل کیجئے گا۔ یا غنیوں کا یہ معجزاتی وظیفہ، اس عمل کی جان، دولت کا سلطان، غیب سے دولت کے ڈھیر لگانے والے اس مجرب ترین عمل کا تیسرے نمبر والا پاورفل وظیفہ یا غنیوں کا آپ نے اس پاورفل عمل میں تھرڈ نمبر پر یعنی کہ تیسرے نمبر پر شامل کرنا ہے، اور اس پاورفل وظیفے کو 21 مرتبہ 21 ٹائمز آپ نے پڑھ لینا ہے، اچھی طرح کاؤنٹ کر کے، نہ ہی ایک بار بھی کم ہو نہ ایک بار بھی زیادہ ہو۔ وظائف کی تعداد میں خدارہ کمی پیشی ہرگز نہ کیجیے گا۔ تعداد میں کمی پیشی کریں گے تو عمل کے اثرات کم یا زیادہ ہو سکتے ہیں، تو آپ نے خدارہ کمی پیشی نہیں کرنی۔ عمل کا تیسرا پاورفل وظیفہ 21 بار پڑھ لیا تو آخر میں ایک چھوٹا سا وظیفہ پڑھ کے عمل کو کمپلیٹ کیجیے گا۔ یہ وظیفہ اس عمل کی جان ہے، دولت کا، رزق کا سلطان ہے، غیب سے دولت کے ڈھیر لگانے والے اس معجزاتی عمل کا چوتھا اور آخری وظیفہ پڑھ کے عمل کو کمپلیٹ کیجیے گا۔ ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، بے حد خاص اور مجرب ترین وظیفہ کس طریقے سے، کس ترتیب سے پڑھیں گے سمجھتے جائیے گا۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، ایک بار پڑھیں، پھر دوسری بار پڑھیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ان کلمات کو، اس وظیفے کو آپ نے اس عمل میں سب سے آخر میں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کا یہ وظیفہ 7 مرتبہ اس عمل کے آخر میں پڑھنا ہے۔ جب پڑھ لیں تو آخر میں درود شریف پڑھیے گا جو شروع میں پڑھا تھا، اور اللہ پاک سے ہاتھ اٹھا کر، جھولی پھیلا کر خوب دعائیں مانگیے گا۔ ویڈیو کو جاتے جاتے ایک لائک ضرور کیجیے گا۔ اللہ پاک کے 99 ناموں میں سے کوئی بھی ایک نام کومنٹس میں ضرور لکھ دیجیے گا۔ اللہ پاک خوش رکھے، آباد رکھے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔